بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ انبیاء کرام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فضیلت حاصل تھی۔ اس موضوع پر میں پہلے 2 ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے، تو اس سلسلے میں حضرت ابو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو کیا فضیلت حاصل تھی، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال کا صبر عطا کیا تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ کی جناب سے سب سے زیادہ صبر عطا کیا گیا۔ دنیا میں آپ کا ہم پلہ کوئی صابر پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہی پیدا ہوگا۔ یہ اعزاز صرف اللہ تعالیٰ کے کرم سے حضرت محمد کو ہی حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی کیا فضیلت تھی، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضاء کا معجزہ عطا فرمایا تھا، اور جب آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا، جبکہ حضرت محمد کی کمر مبارک مہر نبوت سے مرصع تھی۔ آپ سراپا نور تھے۔ اگر آپ نے بشریت کا پردہ نہ اوڑھا ہوتا تو دنیا آپ کے جمال کتاب نہ لا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مار کر پانی جاری کر دیا، جبکہ آپ نے اپنی انگلیوں سے اللہ کے حکم سے پانی جاری کر دیا، اور انگلیوں سے پانی کو جاری کرنا پتھر سے پانی کو جاری کرنے سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ پتھر زمین پر ہوتا ہے اور وہاں سے پانی نکل سکتا ہے، مگر خون اور گوشت سے پانی کے نکلنے کی مثال نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ایک عصا عطا ہوا تھا جو جب آپ زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور جبکہ آپ نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو ایک لاٹھی دی جو تلوار بن گئی، اور اس تلوار نے کفر کا بہت کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر اللہ سے کلام کیا، مگر محمد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے اپنے سامنے بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور کا ذرہ برابر جلوہ کروایا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور جبکہ محمد نے اللہ کے جمال کا دل کھول کر نظارہ کیا اور ہوش میں بھی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا سے بحیرہ کلزم کو 2 حصوں میں کر دیا، جبکہ محمد نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تو زمین پر تھا، مگر محمد کا معجزہ آسمان پر تھا۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی فضیلت۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آفتاب کو ٹھہرا دیا، جبکہ اللہ نے حضرت محمد کے لیے اپنے سورج کو غروب ہوتے ہوئے واپس عصر کے وقت کے لیے لوٹا دیا۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو آفتاب صرف رکا تھا، مگر ہمارے پیارے محبوب کے لیے تو آفتاب رکا ہی نہیں بلکہ واپس لوٹ آیا۔ حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جد امجد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبارین سے جہاد کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ نے بدر کے میدان میں جبارین سے جہاد کیا اور اللہ جل شانہ کے حکم سے فتح پائی۔ اور آپ نے صرف بدر کے مقام پر ہی جہاد کا سلسلہ ختم نہیں کیا، بلکہ یہ مبارک سلسلہ آپ کے وصال تک نہیں بلکہ کفر کے خلاف حشر تک جاری رہے گا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی فضیلت۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ جل شانہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد کے سامنے ایک کافر کے ہاتھ میں موجود سنگریزوں نے کلمہ حق ادا کیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے مبارک کھانے میں سے تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، جبکہ حضرت محمد کے سامنے پرندوں کے علاوہ تمام حیوانات، اونٹ، بھیڑیے اور شیر وغیرہ آپ کے حکم کے تابع تھے، اور وہ تمام آپ کے حکم کے منتظر رہا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے کمال کی خوش الہانی عطا فرمائی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی خوبصورت آواز عطا فرما رکھی تھی۔ ناظرین، یہ ہماری اس موضوع کی تیسری ویڈیو تھی۔ آگے چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں وہ ضرور آئیں گے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ اس موضوع پر آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔